کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. ہاں یہ حدیث تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے گزری ہے. حدیث نمبر 3 جو گزری ہے تقریباً صحابی وہی ہیں، سند اس کی بدل گئی ہے. سند اس کی بدل گئی ہے. متن تقریباً وہی ہے، کچھ الفاظ میں فرق ہیں. محدثین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث اگر کئی سندوں سے مروی ہے تو ساری سندیں ذکر کر دینا چاہتے ہیں، بتا دینا چاہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ حدیث کتنی سندوں سے منقول ہے. اس کو بھی ایک حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، رقم الگ ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سند سے نقل کیا ہے. پہلی تو گزر گئی ہے. یہ دوسری سند جو ہے حدیث نمبر 4 میں محمود ابن غیلان یہ بڑے ہی امام ترمذی کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کا پورا نام محمود بن غیلان ابو احمد العدوی ہے. اور بڑے پائے کے عالم ہیں. ان کو صاحب السنہ کہا جاتا ہے. صاحب سنہ. یہاں ایک چیز نوٹ کر لینا اور یاد رکھنا، جب محدثین کہتے ہیں فلان صاحب سنت، تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، خاص طور سے آپ لوگوں کو. جب کہتے ہیں صاحب سنہ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی حدیث پر اور سنت پر عمل کرنے والا، اہل بدعت کی تردید اور سنت پر عمل کرنے والا، یعنی اہل حدیث، جس کو کیا کہا جاتا ہے. یہ بات اسے بتا دے رہا ہوں کہ اللہ بیان رہے کہ ہاں اہل حدیث یعنی کتاب و سنت تقلید سے آزاد ہو کر کے ائمہ کا احترام برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ لوگ تقلید کرنے لگے. جب بھی امت کا ایک بڑا طبقہ صحابہ تابعین کے منہج پر قائم تھا، وہ کسی امام کی تقلید میں نہیں کے چکر میں نہیں آئے، ڈائریکٹ کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے جو سلف کا طریقہ تھا. اب کبھی ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، کبھی صاحب
سننا، اور کہتے کبھی صاحب اثر کہتے ہیں، اثری. مثلا انہی کو دیکھیں، محمود بن غیلان کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا ترجمہ کرتے تو کیا کہتے؟ من ائمۃ الاثر، اثر پر عمل کرنے والوں میں سے تھے. یعنی اثر یعنی حدیث، حدیث لکھنے لکھانے اور حدیث پر عمل کرنے والے. دیکھیں وہاں کیا کہا؟ صاحب و اثر، صاحب و اثر. اب اثریون، اثریون کیا؟ اثر، اثر سے مراد سنت پر صحابہ کے نقش قدم، اور جہاں صاحب سننا. اور ایسے نہیں بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں، تو اس لیے ہم بتا دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہاں کوئی نیا فرقہ ہے جیسے لوگ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کتنے پرانے آدمی ہیں، کتنے پرانے آدمی ہیں. ان کے اساتذہ سفیان ابن عیینہ، فضیل بن عیاض، امام عبد الرزاق صنعانی، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے کے ہیں. اس وقت بھی اپنے اس وقت سے لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مقلد تقلید نہیں کرتا بلکہ کیا ہے؟ صاحب سننا ہے، اثری ہے. تو تھے لوگ ایسے. یہ کہہ دینا کہ ہاں یہ انگریزوں نے پیدا کیا اس سے پہلے، یہ غلط ہے. صاحب سننا تھے. اور اسی لیے خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا. جن لوگوں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، اہل رائے اور باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، جو صحابہ کرام کے زمانے سے عقیدہ آ رہا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. اس پر جو لوگ ڈٹے رہے اور جن کو مارے گئے، جن کو جیل میں ڈالا گیا، ان میں ایک کون تھے؟ محمود ابن غیلان العدوی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے نا. دوسرے راوی ہیں وکیع ابن الجراح. وکیع ابن الجراح یہ بھی بہت اہم لوگوں میں سے ہیں. کون؟ وکیع ابن الجراح. ان کے متعلق بڑے واقعات ہیں، ہم سب نہیں بیان کرنا چاہتے، لیکن ایک ہی بہرحال یہ 175 ہجری میں ان کی وفات ہے. کوفہ کے رہنے والے تھے. کوفہ کے رہنے والے، کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن کوفہ میں رہ کر کے جہاں احناف اہل الرائے کا زور تھا، وہاں بھی یہ اس ماحول میں بھی یہ حدیث پر ڈٹے رہے، حدیث پر عمل کرتے رہے. انہوں نے کبھی تقلید نہیں کی. حالانکہ رہتے کہاں تھے؟ کوفہ میں، جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احناف کا جو مرکز تھا. صحیح ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ 150. اور یہ کب؟ 175. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی تقریباً کتنے؟ 25 سال زندہ رہے، اور بلکہ کافی مخالفتیں کی. ہاں ایک مسئلہ ایسا تھا اس میں حنفی مذہب کی تائید کرتے تھے. کیا تھا؟ نبیذ سے وضو جائز ہے کہ ناجائز؟ نبیذ، نبیذ جانتے ہیں نا؟ عربوں میں شربت ہے، کھجور کاٹ کر کے پانی میں رکھ دیتے ہیں، ایسے شبنم میں رکھ دیں گے، رات بھر یا 2 دن اسی پانی میں اس کا رس آتا رہے گا، سارا رس پانی میں آ جائے گا اور باقی اس کو پھینک دے. اس کو شربت ہے وہ نبیذ. آیا اس سے وضو جائز ہے کہ ناجائز؟ تمام اہل علم کہتے ہیں ناجائز ہے، کیونکہ پانی نہیں نبیذ ہے، اس شربت ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں جائز ہے. تو وکیع ابن الجراح اس مسئلے میں کان یفتی بقول ابی حنیفہ تھا، ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس مسئلے میں، کس میں؟ نبیذ میں. باقی انہوں نے کبھی مصالحت نہیں کی. انہوں نے اہل سنت اور اہل بدعت میں فرق کیسے پہچان کریں، بڑا اچھا فارمولہ پیش کیا. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. کون؟ وکیع ابن الجراح. اہل الحدیث کون ہوگا اور اہل الرائے کون ہوگا؟ صاحب سنہ کون ہے اور صاحب بدعہ کون ہے؟ ہمارے ہاں اہل بدعہ نے اپنا نام ہی اور لقب ہی رکھا ہے سنی. تو کیا پہچان ہوگی یہ سمجھنا ہے پہلے.
بہت اہم چیز ہے یہ. وکی ابن الجراح کہتے ہیں من طلب الحدیث کما جاء فهو صاحب السنہ. من طلب الحدیث کما جاء فهو صاحب السنہ ومن طلب الحدیث لیقوی به رأیہ فهو صاحب بدعہ. بس وہ واضح طور پر بات ہو گئی. اس کو سمجھ لیں. بہت اہم بات کہہ رہے ہیں. ایک علامت معیار کیا ہے. اور آج تو سبھی حدیث. کون سا مسلمان آج ایسا ہے جو اہل الحدیث کی برکت سے اپنے ہاں مدرسوں میں حدیث نہ پڑھاتا ہو؟ کوئی پڑھتا نہیں تھا. الحمدللہ اہل حدیثوں کی برکتوں میں سے ایک برکت کہا جاتا ہے. اور خود احناف اعتراف کرتے ہیں, غیر انہیں اعتراف کیا ہے کہ ہاں اہل حدیثوں سے کچھ بھی ہو لیکن حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو کہتے فتنہ تو ہے لیکن تھوڑا سا فائدہ ہوا حدیث پڑھنے پڑھانے لگے لوگ. ہاں ہر ادارے میں بریلوی ہے, اس ہر ادارے میں حدیث پڑھائی جاتی ہے, لیکن شروع کس نے کیا؟ اہل حدیث نے. تو آج تو حدیث سب پڑھتے تھے. ہمارے بھی شیخ الحدیث ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, لیکن حدیث اہل الحدیث اور اہل الرائے میں ہم کیسے سمجھیں کہ فرق کیا ہے؟ ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ نہیں یہ اہل حدیث نہیں ہے؟ وہ تو کہتا حدیث میں پڑھتا ہوں, حدیث پڑھ کے سناتا بھی ہے, حدیث کی شرح بھی لکھتا ہے. تو وکی ابن الجراح رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نوروں سے بھرے. اتنی پیاری بات کہی جو قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گی. آپ لوگ بھی اچھی طرح سے سمجھیں. سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا اہل بدعہ اور اہل حدیث کی حدیث تو سبھی پڑھتے پڑھاتے ہیں. بھائی ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے, ہمارے مولانا حدیث بتایا. فرق کیا ہے؟ کیسے تمیز ہوگی؟ تو امام وکی بن الجراح کہتے ہیں اگر کوئی انسان کسی کو دیکھو حدیث پڑھتا ہے, حدیث پڑھاتا ہے اور حدیث میں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کر لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے, کسی کے قول, کسی کے فتوے, کسی کے اجتہاد کے خلاف پڑھے یا موافق پڑھے, ہاں حدیث پر عمل کرنا ہی نا. بھائی حدیث آ گئی بس سب ختم. اگر کوئی انسان من طلب الحدیث کما جاء فهو صاحب سنہ, جو انسان حدیث سیکھتا ہے, طلب کرتا ہے, سمجھتا ہے, پھر عمل کرتا ہے, جیسے کہ حدیث میں سیدھے سادے الفاظ میں صاف و صریح حدیث الفاظ میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے؟ صاحب سنہ. لیکن ومن طلب الحدیث, اور جو حدیث طلب, حدیث سیکھتا تو ہے, حدیث سیکھتا ہے, لیکن حدیث سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حدیث تو سیکھتا ہے لیکن حدیث سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لیقوی بہ رأیہ. حدیث تو سیکھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, لیکن مین مقصد ہوتا ہے کہ حدیث کو اپنے رائے, اپنی فقہ کے مطابق اس کا معنی مفہوم بتائے. کچھ فرق محسوس ہوا؟ فرق ہوا نا؟ وہ اسے کہتے ہیں حدیث کی تعویل. جو حدیث پڑھتا ہے, بیان کرتا ہے اور پڑھاتا ہے, لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ حدیث کو کسی بھی صورت سے امام کے قول کے موافق کرو, اور نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی کیڑے نکال کے اس کو رد کر دو. کہتے ہیں وہ کبھی کتنا بھی حدیث پڑھے اور شرح لکھے, لیکن وہ کبھی صاحب حدیث نہیں ہو سکتا, اہل الحدیث کبھی نہیں ہو سکتا. خوب اچھا معیار آگے سمجھ میں نا بول گیا. اب دیکھو آج بہت سارے لوگ, آج تحریر شکل میں تم کو مل جائے گا, آج بر صغیر کے سب سے بڑے ادارے کی بات بتاتا ہوں. ادارہ نہیں بلکہ سب سے بڑا ادارہ ابھی بھی پاکستان, بنگلہ دیش
گرچہ اسلامی ملک ہے لیکن اتنا بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے. وہاں کے ناظم صاحب محتمم جب 100 سالہ کانفرنس کرنے لگے تو اس میں انہوں نے تعارف کرایا کہ ہمارا مسلک، اب ذرا غور کریں، سب تحریر شکل میں ہے، ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم سارے مجموعے روایات احادیث اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کو ایسے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں جو ہماری فقہ پر فٹ پڑ جائے، نٹ اور بولٹ جو فٹ کرنا ہے. دیکھا آپ نے، یہی ہے. اور تعجب کریں گے، یہ تحریری شکل میں ہے. حدیث پڑھتے ہیں، شرح کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ تاکہ حدیث کو اس انداز سے اس کا معنی مفہوم بتائیں تاکہ ہماری جو فقہ ہے اس کے فٹ پڑ جائے. ہم کو کوئی نہ کہہ سکے کہ ہم حدیث کے، ہماری فقہ حدیث کے خلاف ہے. ایسے بہت حادثے ہوئے. مثال کے طور پر مثالیں دیتے ہیں، اس کو ذرا سا یاد رکھیں گے انشاءاللہ. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب نماز تراویح پڑھاتے تھے. عمر فاروق نے امام مقرر کیا نا، 20 لیلہ. کیا 20 لیلہ؟ چھوٹا تو بچہ بھی جانتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا، 20 رات. ٹھیک ہے نا، 20 لیلہ بالکل یہ صاف 20 لیلہ. جب دلی سے چھپانے لگے تو اس کے اندر 20 لیلہ جب انڈیا میں چھپنے لگی تو 20 لیلہ تو یہاں رکھا اور یہاں لگ دیا ایک نسخے میں 20 رکعہ ہے، یعنی 20 رکعت تراویح ہے. تعجب کرو گی. جو ہم لوگوں کو کبھی غصہ آتا ہے نا اسی بنا پر کہ حدیث کو کس طرح سے، کیسی ایمانی، کون سا ایمان ہے جو اس طرح سے اپنے امام کی بات کو ثابت کرنے کا حدیث کو بدل دے ظالم. سوچو ذرا سا. یہ تم لوگ کبھی ہم لوگ جھنجھلا جاتے، غصہ آتا ہے نا، یہ حمیت کی، یعنی اتنے ظالم انسان. اس کو کیا بنایا؟ دیکھو حدیث میں 20 لیلہ ہے، ٹھیک ہے نا، پورے عربی نسخے. امام ابو داؤد جب سے کتاب لکھے تب سے کیا چلا رہا تھا؟ 20 لیلہ. جب انڈیا میں چھپنے لگی اور لوگ دیکھیں نہیں یہاں تو 20 رکعت کا ثبوت پوری سیاہ ستہ میں کہیں ہے ہی نہیں ہے، ہم تو 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور یہ غیر مقلد جو ہیں یہ پیدا 8 رکعت پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو حدیث ہے، ہمارے پاس 20 رکعت میں کوئی دلیل نہ ہو حدیث کی. تو کیا کیا؟ 20 لیلہ کے بجائے ظالم نے یہاں حاشیہ سمجھتے ہو نا، کنارے نسخہ کا مطلب کہ یہ اس میں ہے لیکن فلاں جگہ ایک نسخہ ہے. پہلے ہاتھ سے لکھتے نا، وہاں جو پرنٹ تو ہوتا نہیں تھا، وہاں 20 رکعہ ہے. چلو اب یہ باور ہوا انڈیا کے اندر کرایا گیا کہ بھائی بعض نسخوں میں 20 لیلہ بھی ہے. چلو بھائی، لوگوں نے آواز اٹھائی، بات نہیں مانے. لیکن اس کے بعد جب دلی سے چھپنے لگی تو حاشیے کے بجائے یہ جو تھا 20 لیلہ اس کو نکال کے حاشیے میں کر دے، کہا اصل 20 رکعہ ہے، اور ان غیر مقلدوں نے کیا بنا دیا راوی نے غلطی سے 20. دیکھا، تصور نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی خیانت کرے گا انسان، اور یہ علماء کر رہے تھے. کسی بھی روایت کے اندر حضرت عائشہ کی حدیث پوری پڑھ ڈالو، جہاں جہاں کتاب کے اندر موجود ہے کہ اللہ تو 3 رکعت بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، لا یجلس فی آخرہن الا فی آخرہن. 3 رکعت تراویح پڑھتے، وتر پڑھتے تو بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے، تو کب بیٹھتے تھے؟ آخر میں. ٹھیک ہے نا، یہی کتاب میں ہے، یہی بخاری مسلم نقل کیا، اسی پر عمل ہو رہی دلیل تھی. لیکن جب حیدرآباد میں چھپانے لگے بھائی لوگ تو اس کو کیا کر دیا معلوم ہے؟ لا یسلم الا فی آخرہن.
3 رکعت اللہ رسول تراویح پڑھتے تو سلام آخر میں پھیرتے تھے. حضرت عائشہ کیا انکار، بیٹھتے نہیں تھے 2 رکعت کے بعد. اور ظالموں نے اس کو بدل کیا لکھ دیا، بھائی ہم جو 3 رکعت وتر جس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں حدیث میں حضرت عائشہ نے روایت کیا. اور اس وقت علماء نے احتجاج کیا، کتاب لکھ کے بھیجا یہ غلط چھپ رہا ہے، لیکن سارے لیٹر آج تک موجود ہیں، لیکن پرنٹ ہوئی تو وہی، اور آج تک چھپی ہوئی ہے، ہندوستان سے چھپی. اب عرب میں چھپی اڑا دیا. کراچی سے جب چھپنے لگی حدیث میں الفاظ علی صدرہ، سمجھ گئے نا، اس کو 2 سطر نیچے لگا کر کے لکھاتے تحت السرہ. کیا تو یہ بہت بڑی کہنے کا مطلب ہے کہ صاحب حدیث پڑھاتے ہیں لیکن اہل حدیث نہیں ہو سکے حدیث پر عمل کرنے والے. کیوں؟ فرق واضح ہو گیا نا. امام وکیع بن الجراح کہتے ہیں اگر کوئی انسان حدیث پڑھ رہا ہے اور حدیث پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے تو جو کچھ ہے عمل کر لیتا اس کو قبول کر لیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں ہماری رائے کیا ہے، ہمارے بڑوں کا فتویٰ کیا ہے. نہیں، حدیث دیکھا، اللہ کے رسول کی حدیث کے بعد سب ختم. اور اگر دیکھو حدیث تو پڑھتا ہے لیکن پھر سوچتا ہے کہ اس حدیث کو کیسے ہم حدیث کی کیسی تعویل کریں، کیسے اس کا معنی بتائیں کہ ہماری رائے کے مطابق ہو جائے، جس کو علامہ اقبال خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو وکیع ابن الجراح کا یہ قول یاد رکھنا. یہ 2 صدی ہجری، وفات کا وہ 175، جب یہ اہل الرائے حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کر کے اپنے مرضی کے مطابق بناتے تھے تو اس وقت کہا تھا دیکھو حدیث پڑھنے والوں سے دھوکہ نہیں کھا جانا کہ نہیں یہ بھی حدیث پر عمل کرتا ہوگا. دونوں فرق کیا ہے؟ جو حدیث حاصل کرتا ہے اور حدیث پڑھاتا ہے تاکہ اس پر عمل کرے، اور جیسے حدیث میں ہے ویسے ہی عمل کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے. فهو صاحب السنہ، یہ اہل الحدیث ہے، یہ صاحب السنہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں ہے. اور اگر کسی کو دیکھو حدیث پڑھتا ہے، نوٹ کرتا ہے، بڑا پڑھاتا ہے، شیخ الحدیث ہے، لیکن حدیث کو جب اس کے مذہب کے خلاف پڑھتی ہے، اس کے امام اس کے بڑے، تو حدیث کا ایسی تعویل، ایسی تحریف، ایسا مفہوم بیان کرتا ہے، حدیث کا معنی بدل جائے. اور بدل جائے کس لیے؟ تاکہ ہماری رائے ہمارے امام کے قول کے مطابق رہ جائے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو کیا کہنا؟ وہ اہل بدعہ ہے. بات اچھی ہے نا؟ یاد رکھیں گے، یہ علامت و نشانی ہے. چلو اس کے بعد ان کے جو راوی ہیں امام سفیان ابن عیینہ. کون؟ سفیان ابن عیینہ، جن کے بارے میں کہا 119 ہجری میں پیدا ہوئے، 119 میں پیدا ہوئے اور 199 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 199 ہاں 80 سال ہوئے. ہاں اللہ اکبر. سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، امت پر ان کا بڑا احساس ہے. کہتے ہیں امام شافعی لولا مالک و سفیان ابن عیینہ لذهب علم الحجاز. جی کیا لکھے نا کچھ نہیں، الگ ہیں. اس سفیان ابن عیینہ کی بات کریں، اس سے پہلے الگ ہیں، وہ 2 سفیان ہیں. ہاں آپ کے یہاں اردو والے ہیں نا؟ نہیں غلط ہے. ہاں سفیان ابن عیینہ. بعض سندوں میں صرف سفیان لکھا رہتا ہے،
سمجھ گئے نا؟ تو اس کو لوگ کیا کرتے تھے؟ سوری بڑھا دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی سفیان ہی لکھا ہوا ہے، لیکن کیسے پہچانتے ہیں ہم لوگ؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ سفیان ایک ہے اور دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے. کیسے پہچانے؟ سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن کچھ وجوہات جس کی بنا پر آباد ہو گئے تھے مکے کے اندر. آئی بات سمجھ؟ کہاں؟ اور سفیان ثوری کوفہ میں رہ گئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ استاد کون ہے، شاگرد کون ہے. ان کے شاگرد الگ ہو گئے، ان کے شاگرد الگ. کبھی استاد میں تو ایسے پہچانے، یہ سفیان ابن عیینہ. چونکہ ابو اسحاق سے روایت کرنے والے سفیان ابن عیینہ ہیں. چلو کہتے ہیں سفیان وکی ابن الجراح کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں لولا مالک و سفیان، اگر مالک و سفیان ابن عیینہ نہ ہوتے تو لا ذهب علم الحجاز. ہاں، حجاز سے علم اٹھ گیا ہوتا. سمجھ گئے نا؟ حجاز سے علم کیا مطلب؟ پورے حجاز، مکے مدینے حجاز کے علاقے میں علم حدیث جس کی وجہ سے محفوظ ہوا، وہ دو بڑے عالم کون؟ مالک اور سفیان ابن عیینہ. چلو آگے ہیں، اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالی سب کو یہی ہمت عطا کرے. حرملہ ان کے ایک شاگرد ہیں سفیان ابن عیینہ کے. سفیان ابن عیینہ کے متعلق حرملہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ہاں گیا. ان کے ہاں سفیان ابن عیینہ کے پاس گیا کسی کام سے. کہتے میں نے ان کے پاس جو کی سوکھی روٹی دیکھی. ہاں، جو سمجھتے ہو نا بارلی کیا کہتے ہو؟ ایک تو گندم ہوتا ہے، اور گندم میں سے کچھ بڑا تھوڑا سا جو کہا جاتا ہے اپنے یہاں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بارلی. بڑی ٹھنڈی چیز ہوتی ہے. ارے بہت غریب لوگ اس کی روٹی کھاتے ہیں، عام طور پر روٹی گندم کی. حرملہ کہتے ہیں میں سفیان ابن عیینہ سے ملنے کے لیے گیا. 2-4 دن رہا تو ان کے گھر میں صرف جو کی سوکھی روٹی تھی. جو کی سوکھی روٹی. آج حدیث کی سرحد پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور حدیث کو غیر معتبر قرار دینا چاہتے ہیں، اور صاحب کہتے بھائی ہم بھی ہمارے جیسے انسان تھے، ہم سے اتنی غلطیاں ہوتی تو ان سے کیوں نہیں غلطیاں ہوئیں. سمجھ گئے نا؟ بہت آسان ہے کہہ دینا، لیکن نہیں دیکھتے کہ اپنے کردار ان کے واقعی قربانی اس کے لیے جو دی وہ کہہ دے. حرملہ کہتے ہیں گیا سفیان کے گھر میں، کھانے کا وقت آیا تو دیکھا کہ فوراً جو کی سوکھی روٹی اٹھائے اور جو کی سوکھی روٹی پانی میں گیلی کر کے کھا رہے تھے. گھر میں کوئی سالن نہیں تھا، صرف جو کی روٹی تھی. پانی میں کیا کر رہے تھے؟ وہ گیلی کر کے کھا رہے تھے. کہتے مجھ سے بڑا حیرت ہوا، بڑی حیرت ہوئی. میں نے ان کو ٹوک دیا، ارے آپ رکے رکے، میں کچھ لاتا ہوں باہر سے. سمجھ رہے تھے شاید کہ موقع نہیں لگا ہوگا، اس لیے آج جو کی روٹی کھا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ان کو روک دوں، میں باہر سے لاؤں. میں نے ان کو منع کیا، نہیں آپ ٹھہرے، میں کھانا دودھ لے کے آتا ہوں. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو؟ هذا طعامی منذ 60 سنہ.
اس حدیث کے یاد کرنے، اس کے پڑھانے میں اتنا مشغول رہا، کیا کرو کہ 50-60 سال ہو گئے، اس کے علاوہ مجھے کچھ کھانا نہیں ملا۔ ھذا طعامی منذ 60 سنہ، کہا کتنے دن ہم کو کھلاؤ گے؟ 60 سال ہم کو ہو گئے اسی سوکھی روٹی پر گزارا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس علم کے لیے محدثین اور اہل حدیث نے کتنی کوشش کی ہے۔ آج دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھتا کہ تصور کرے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہم سب کے لیے اسوہ بنانا تھا کہ ہم عیش کرنے والے لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل ہو کہ ایک تم حدیث کے طالب ہو، ایک وہ ہیں، تم نے کتنی قربانی دی اس حدیث کے لیے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سوکھی روٹی کہتے کیا ہے؟ ھذا طعامی منذ 60 سنہ۔ ہر بلا کیا کرو کہ لا کر کے دوسرا کھانا دو گے، ایک دن لا دو گے، کل تو پھر ہم کو 30-60 سال ہو گئے یہی ہمارا کھانا۔ اس پر بھی اگر کوئی محدثین پہ اعتراض کرے تو بڑی تعجب کی بات ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ تو بہت دور کی بات۔ حافظ عبداللہ غازی پوری جب اہل حدیث بنے ہیں اور 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث جب تنظیم بنی تو اس کے پہلے صدر مقرر کیے گئے تھے حافظ عبداللہ غازی پوری۔ یہ ہندوستان بر صغیر میں جو ٹاپ کے حدیث کے استاد گزرے ہیں ان میں ایک میاں صاحب کے شاگردوں میں ایک تھے حافظ عبداللہ غازی پوری۔ بلکہ میاں صاحب خود کہتے تھے کہ عبداللہ ہم سے پڑھنے کے لیے آئے، لیکن اس کو پڑھاتے پڑھاتے میں اس سے پڑھانا سیکھ گیا کہ طلبہ کو کیسے پڑھایا ہے۔ سوچے کیا مقام تھا ان کا۔ پشاور میں آل انڈیا اہل حدیث، اس وقت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی، وہاں جب لوگ گئے، سمجھئے نا، گئے، حافظ عبداللہ رات کو پروگرام ہوا، رات کو جب اپنے اتنے بڑے ملک بنگلہ دیش، پاکستان، اتنا بڑا انڈیا، جب ایک تھا، اتنی بڑی جماعت کے امیر تھے، وہ صدر، امیر کی طرح صدر تھے۔ جب لوگ گئے اور ڈھونڈتے ہوئے کھانے کی باری آئی تو سب نظر آتے، لیکن صدر جماعت نہیں مل رہا ہے۔ حافظ عبداللہ غازی پوری قائم ہے، اسٹیج پر رہے، پروگرام ختم ہوا، سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پہ گئے، لیکن بعد میں جب ڈھونڈنے لگے صدر کہاں ہیں تو یہ ہمارا صدر غائب تھا، وہاں موجود نہیں تھے۔ اب پٹھانوں کا علاقہ تھا، ویسے بھی کانفرنس نہیں ہونے دے رہے تھے، ڈر ہوا کہیں ایسا نہیں کہ ان کو اغوا کر لیا ہو، کوئی بعید نہیں۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑے، ڈھونڈنے لگے۔ ایک آدمی خیمے میں گیا، پنڈال جو تھا وہاں گیا تو کوئی پنڈال ایسے لگا ہوا تھا، اس طرف منہ کر کے کوئی اکڑو سمجھتے نا، بیٹھا ہوا نظر آیا۔ آدمی جا کر کے دیکھا تو ایک بوڑھا بیٹھا ہے، گلاس میں پانی تھا، پانی اور پیپر میں نمک لپیٹے، پیسا ہوا نمک لپیٹا ہوا تھا۔ آگے بڑھا تو دیکھا کہ بوڑھا گلاس میں پانی اور وہ نمک چھٹکی لا کے اس میں ڈالتا ہے، پھر اپنے بادو سے سوکھی ہوئی روٹی نکال کر کے اس میں ڈبوتا ہے، جب روٹی گیلی ہو جاتی تو پھر اس کو کھاتا ہے۔ وہ باہر نکلا کہ کوئی بہت بھوکا پیاسا آدمی جس کے پاس کھانا نہیں، وہ چھپ کر کے کیا کھا رہا ہے؟ روٹی کھا رہا ہے، کس سے؟ نمک، پانی میں نمک ڈال کر کے۔ اس طرح سے آ کے باہر بتایا، لوگ گئے تو پتا چلا کہ حافظ عبداللہ صدر جمعیت اہل حدیث غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یعنی ہمارے سلف نے
واقعی ابن عیینہ کے واقعے کو سامنے دیکھو تو ہندوستان میں جب حدیث کے علم کا رواج شروع ہوا تو واقعی انہوں نے اپنے پرانے سلف کی یاد تازہ کر دی. کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے کے. یہ 1919 یا 20 کے قریب ان کا انتقال ہوا، تب تک زندہ تھے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ. یہ حالت ہے. ان کی کتابیں کبھی پڑھیں، اللہ نے بہت علم دیا. تو بتا رہا تھا کہ بھائی یہ اتنی مشکلات کے بعد یہ حدیث آئی. حدیث تو وہی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں. ابو اسحاق سبوئی ہیں، گزر چکے ہیں. برا ابن عازب کیا ہیں؟ صحابی ہیں. کہتے ہیں ما رأیت، دیکھیں دونوں سندیں ایک ہیں اور دونوں سندیں کہاں جا کے اکٹھا ہوتی ہیں؟ تیسری حدیث دیکھو. برا ابن عازب صحابی، جو ان کے راوی کون ہیں؟ کتاب نہیں، برا ابن عازب کے صحابی سے راوی کون ہے؟ ابو اسحاق. اور دوسری چوتھی حدیث میں دیکھیں یہاں بھی برا ابن عازب ہیں. سندیں دو ہیں ابو اسحاق تک، یعنی صحابی کے شاگرد تک. کئی سندیں ہیں دو، لیکن صحابی کے شاگرد پر جا کر کے سب ایک سند ہو جاتی ہے. نیچے سے کئی سندیں، اوپر جا کر کے ایک ہو جاتی ہے. چلو میرا خیال سے ترجمہ تو بالکل سب گزر چکا ہے. چلو اگلی حدیث نمبر 5. نمبر 5، پانچویں حدیث. قال حدثنا محمد بن اسماعیل، یہ امام بخاری ہیں. محمد بن اسماعیل البخاری. قال حدثنا محمد بن اسماعیل، یہ محمد بن اسماعیل یہ امام بخاری ہیں. یہاں سے ذرا دیکھو امام ترمذی کتنے بڑے استاد، عالم، محدث، کتنے با ادب. امام بخاری کو کیا پوچھنا، لیکن سیدھے محمد بن اسماعیل نے ہم کو حدیث بیان کی. ٹھیک ہے نا. اور آج معمولی سا ہوگا لیکن 3 سطر تک اس عالم کو علامہ، فہامہ، فقر یہ ہے آج مبالغہ عام ہے. جی کتنی سادگی کے ساتھ ہمارے سلف امام بخاری قال حدثنا محمد بن اسماعیل. اور آج تمہارے یہاں اجلاس میں کسی عالم کا تعارف کروانے لگیں گے تو اتنا لمبا تعارف معلوم پڑتا ہے کہ اتنا لمبا تعارف تو اللہ نے جبرائیل کو بھی نہیں کرایا ہے. سمجھ گئے نا، جتنا لمبا تعارف آج ہمارے ہاں علماء کا ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں مبالغہ کرتے ہوئے. اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، جو ہمارے سلف کا طریقہ تھا. قال حدثنا ابو نعیم، حدثنا ابو نعیم. ابو نعیم یہ محدث ہیں. ابو نعیم ان کا نام ہے الفضل بن دکین. فضل نہیں، الفضل ہے. ہاں اس میں نہیں تو گڑبڑ کر جاؤ گے. الفضل بن دکین یہ امام بخاری کے بڑے استادوں میں سے استاد ہیں. امام بخاری کے جو بڑے استاد گزرے ہیں ان میں سے ایک استاد کون ہیں؟ ابو نعیم. فضل بن دکین ابو نعیم کنیت ہے. خلق قرآن میں ان کو بھی لپیٹا گیا تھا. قال حدثنا المسعودی. مسعودی کون ہیں؟ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود. مسعودی اس لیے ان کو مسعودی کہتے ہیں نا. چلو یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. دیکھو ایسے حدیث ضعیف ہوتی ہے. امام بخاری ماشاءاللہ، امام ترمذی کیا پوچھنا، وہ بھی سکا. بخاری کے بارے میں کیا پوچھنا، ابو نعیم کے بارے میں کیا پوچھنا. بہت
مضبوط ہیں. لیکن کہتے ہیں قال حدثنا المسعودی، ہم سے حدیث بیان کیا کس نے؟ مسعودی نے. ٹھیک ہے نا، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. النافع لیکن کیسے ضعیف ہیں؟ ضعیف ہونے کے کئی وجوہات ہوتے ہیں. کچھ ہے آدمی کذاب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کچھ ہوتا ہے الٹا پلٹا کام کرتا ہے راوی. کچھ بڑے دیندار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے. تو کتنا بھی پرہیزگار آدمی ہو، اگر وہ بھولنے کی بیماری لگ گئی آخر میں، تو راوی کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف. اب وہ روایت بیان کرے گا تو پوچھا جائے، راوی بیان حدیث روایت کرے گا تو محدثین دیکھتے ہیں کہ یہ کب بیان کیا، بھولنے کی بیماری شروع ہونے کے پہلے یا بعد میں. اگر بیماری لگنے کے پہلے کی روایت ہے تو صحیح ہوگی، اور اگر بیماری لگ جانے کے بعد ہے تو کیا ہوگی؟ ضعیف. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ شاگردوں سے پتا چلتا ہے. کون شاگرد ہیں جو ان کی اس بیماری سے پہلے روایت کرتے ہیں، اور کون ہے جو اس کے بعد. محدثین اتنی باریکی سے نکالا ہے. چلو، کہتے ہیں موت کے پہلے ان کو اختلاط یعنی یہ بھولنے کی بیماری لخبطہ، یعنی یہ راوی یہ حدیث اب ابن عمر کی ہے یا عبداللہ کی، ایسی وہ ہے مجھے چھوڑ دیا. چلو، لیکن جانتے ہیں کہ یہ تقریباً اس کا معنی مفہوم جو ہے تقریباً واضح ہے. چلو، اور اسی طرح سے عثمان بن مسلم بن ہرمز جو ہیں وہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. لیکن جو کچھ بیان کر رہے ہیں ساری باتیں پچھلے حدیثوں سے مل جاتی، اس لیے حدیث کہا جائے گا راوی ضعیف ہے، لیکن اس ضعیف سند کا متن جو ہے احادیث سند صحیحہ سے ثابت ہے. یہ سمجھ گئے نا؟ ایسے ہوتا ہے. النافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو صحابی کا نام لیے بس، علی بن ابی طالب رضی اللہ. اور آج مولا علی مشکل کشا کے سے نیچے نام ہی نہیں لیا جائے گا. یہ سارے دستور. کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو بہت لمبے تھے، ولا بالقصیر، نہ بہت تھے ناٹے تھے. پوری وہی گزر گیا. اور کیا؟ شسن الکفین والقدمین، ماشاء اللہ. اور آپ کے دونوں ہاتھ کف یہ اور دونوں پیر گوشت سے بھرے تھے. یعنی کیا؟ علی بن ابی طالب دیکھو کیا، لم یکن نبی، اللہ رسول بے تکے لمبے نہیں تھے، زیادہ لمبے نہیں تھے کہ کوئی کہتا دے لمبا آدمی، ولا بالکثیر، اور نہ بہت تھے اور نہ کوئی چھوٹے تھے، بلکہ ایک متوسط تھے. اور بلکہ بتائے جب لوگوں میں کھڑے ہوتے تھے آپ تقریباً سب سے اونچے ہی لگتے تھے. لیکن ایسا نہیں کہ ہاں جو لمبا پن ایک عیب ہوتا ہے، ویسے نہیں تھے. شسن الکفین والقدمین، کف اور قدم، دونوں قدموں اور دونوں ہتھیلی، یہ اتنا، اس کو کہتے ہیں کف. ہاں، یہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، یعنی صحت مند تھے. ایسے نہیں کہ ہاں ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، اور نہ اتنا موٹے تھے کہ بھدا پانا کہ ہاں سوجن نہیں، لیکن گوشت سے بالکل بھرے، اچھے خاصے تندرست. یہ تندرستی صحت مند کی دلیل بتا رہے. زخم الراس، سر مبارک بھی آپ کا زخم یعنی بھرا ہوا تھا. زخم الکرادیس، پیچھے گزر چکے ہیں آپ کے یہ
جوڑ جو تھے ماشاءاللہ، جوڑ بھی ذرا سا کہتے ہیں ہڈیوں کا، ہڈی بڑی موٹی بڑی تیار ہے نا، تو یہ آپ کے جوڑ والے جوڑ سے جو ہڈیاں یہاں جڑتی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی خوب اچھی خاصی تیار، جیسے صحت مند آدمی کی، جو آدمی کے طاقتور ہونے کی دلیلیں ہوتی ہیں، نشانی ہوتی ہے۔ آگے طویل المسربہ تھے، اور آپ طویل المسربہ تھے، یہ نہیں گزرا ہوا ہے پہلے۔ طویل کے معنی لمبا، مسربہ کس کے کہتے ہیں؟ دیکھو ایک تو سینے پہ بال ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سینے سے چلتا ہے بالکل ناف تک باریک سے بالوں کی پٹی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھو اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز صحابہ نے محفوظ رکھا، اور ان کی برکت سے اس امت کے اپنے نبی سے محبت ہونے کی اور نبی کی عظمت برقرار رکھنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج کوئی حضرت عیسیٰ، کیا آج کسی چرچ میں جاؤ تو جو ایک ساڑی پہنا کر کے ایسے گھما کر کے ننگی عورت، بڑی، کیا حضرت مریم وہی سی تھی؟ کیا خیال ہے؟ کیا حضرت مریم اتنی بے شرم تھی کہ دودھ چھاتی نکال کر کے بعض بات جاؤ تو نکال کے، اتنی بے حیا تھی؟ یہ ہے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو برباد کیا عیسائی۔ ادھر ہمارے نبی کو دیکھو، آج تک ازواج محترمات کو کوئی آواز اٹھاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے تھوڑا سا ہنگامہ کیا، دیکھ لو بنگلور میں کیا حشر ہوا، سمجھ گئے نا؟ تو ذرا سوچو، کہتے ہیں طویل المسربہ، نبی علیہ السلام کے سینے کے جو بال تھے تو ناف تک، کیا یعنی وہیں تک نہیں، سینے تک نہیں، بلکہ ناف تک ایسے ایک پٹی بال منہ مبارک کی چلی آتی تھی۔ سب کے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کے یہ تھا۔ چلو، اذا مشى، اور جب نبی علیہ السلام چلتے، یہ بھی گزر چکا ہے، جب چلتے تو تکفعا، تو ذرا آپ تیز چلتے، کانما ینحت من سبب، معلوم پڑتا ہے کہ آپ اوپر سے گزر چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، سند ضعیف لیکن متن صحیح۔ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، بس کیا بتائیں، سمجھ جاؤ کہ نہ تو اس سے پہلے ہم نے ایسا خوبصورت انسان دیکھا تھا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی۔ آپ کے حسن و جمال کا ایک کمال تھا۔ چلو، یہ حدیث گزر چکی پوری نا، اگلی حدیث پڑھو، حدیث نمبر 6 کے ساتھ 6 بھی وہی ہے، تمہارے یہاں 6 نمبر ہے، پوری سند وہی ہے، سمجھے؟ حدثنا سفیان ابن عیینہ وکیع، ہاں متن وہی ہے، متن نہیں ہے نا، سند نقل کیا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ حدیث 3 سندوں سے امام ترمذی کے پاس موجود ہے۔ اب یہاں ایک چیز آپ لوگ سوچیں گے، ارے تو وہی بار بار ایک چیزیں آ رہی ہیں، بار بار ایک چیز نقل کرنے کے کیا مقصد ہوتا ہے؟ محدثین اللہ ان کو، ان کے فکر میں سوچ تھی کہ جتنی زیادہ سند سے حدیث مروی ہوگی اتنے ہی زیادہ حدیث میں قوت و طاقت رہے گی۔ کوئی یہ نہیں کہ ارے بھائی ایک ہی صحابی نے دیکھا، ایک ہی سند ملی ان کو، اس لیے محدثین کو ڈھونڈتے تھے کہ جتنی سندیں مل جائیں اور جتنے صحابی سے مروی ہو سب کیا کر دیں، وہ نقل کر دیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو آگے، اگلی حدیث کافی لمبی ہے، حدیث نمبر 7۔ قال حدثنا احمد بن عبدہ الضبی البصری، سمجھ گئے نا؟ نمبر 1، وعلی ابن حجر،
امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عبدہ الضبی البصری نے. ٹھیک ہے نا، ایک استاد ہو گئے. وعلی ابن حجر، اور علی ابن حجر نے. وابو جعفر محمد ابن الحسین، اور ابو جعفر محمد ابن الحسین البصری نے. کتنے ہو گئے؟ یعنی امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو میں نے 3 استاد سے سنا ہے. ابھی اپنے استاد الاستاد کا تذکرہ نہیں، ابھی 3 استاد کا، احمد ابن عبدہ الضبی، علی ابن حجر السعدی، اور ابو جعفر محمد بن الحسین البصری. 3 ہو گئے نا. کہتے ہیں والمعنی واحد، ان تینوں سے جو حدیث میں نے سنی سب کا معنی، سب کے روایت کردہ حدیث رسول کا معنی ایک ہے. لیکن ہم نے کتنے سے سنا؟ 3 سے. قالو، تینوں نے روایت کیا. تینوں نے روایت کیا. کیا روایت کیا؟ کس سے؟ حدثنا عیسی بن یونس، ہم سے حدیث بیان کیا عیسی ابن یونس نے. تینوں. اب امام ترمذی کے استاد الاستاد کون ہو گئے اس میں؟ عیسی ابن یونس. عیسی ابن یونس رحمہ اللہ، ان کی بڑی خوبی ہے. عیسی ابن یونس، پرانا عیسی ابن یونس ابن ابی اسحاق السبعی الکوفی. سبعی گزرے ہیں، نوٹ ہے تم لوگ بات. دوسری حدیث سے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن صرف ابو اسحاق کا آیا. ابو اسحاق کے کون ہوئے یہ؟ پوتے. سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی ہے. دادا بھی محدث، باپ بھی محدث، اور بیٹا. یونس اب روایت کریں گے تو اپنے باپ، اور پھر باپ دادا سے. ایک ہی خاندان سے سند چل رہی ہے. یہ ان کی بڑی خوبی ہے. 2 خوبیاں بڑی اہم ہیں، وہ یاد رکھیں کہ عبرت و نصیحت کی ہے. ایک تو یہ کمال ہے کہ حدیث ایک ایسا علم ہے کہ چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ نہیں. محدثین کے ہاں یہ کوئی شرم کی بات نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے بعد کوئی ایسی حدیث ہے جو باپ کے پاس نہ ہو. تو انہوں نے جب علم حدیث حاصل کیا تو ان کے پاس کچھ ایسی حدیثیں آ گئی جو ان کے باپ یونس کے پاس نہیں. تو انہوں نے یونس نے اپنے بیٹے عیسیٰ سے حدیث پڑھی. نہیں سمجھے؟ یعنی استاد کون بن گیا؟ بیٹا. اور باپ کیا بن گیا؟ شاگرد. اسی لیے محدثین کے ہاں ایک فن ہے روایت الآباء عن الابناء. یعنی کتنے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث میں کوئی شرم نہیں محسوس کی، اپنے بیٹوں سے حدیث حاصل کی. اور کتنے باپ ہیں اور کتنے بیٹے ہیں جو اپنے باپ سے، ایسے بہت ہو سکتا ہے لیکن باپ کا روایت کرنا ایک کم ہوتا ہے. تو یونس رحمت اللہ علیہ، عیسیٰ کے والد یونس جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے عیسیٰ سے حدیث حاصل کی. ایک تو یہ ہے. دوسری بڑی عبرت کی چیز ہے، دیکھیں یہ متن کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی سی معلومات بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ ممکن ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے ذریعہ بنے. جعفر برمکی ایک وزیر گزرا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے. بنو عباسیہ میں وزیر تھا. کون؟ جعفر البرمکی. بڑا تاریخی آدمی ہے. اس نے اس کے ارد گرد کے لوگ جو تھے، علماء جو تعلقات تھے، جعفر برمکی سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کو بلائیں تاکہ یہاں آئیں، کچھ دن ہیں، ہم لوگ ان سے علم حاصل کر لیں. ختم ہو گیا. عیسیٰ
بن یونس کو، عیسیٰ بن یونس کو بلائیں تاکہ ہم لوگ ان سے کیا کریں، ان سے علم حاصل کر لیں. اللہ اکبر. آئے، لے کر بھیجا. رقہ ایک شہر ہے، رقہ ایک شہر ہے، وہاں اکٹھا ہوئی. یہ خراسان کے علاقے میں بلائے گئے. عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ آئے. اب چونکہ شاہی مہمان تھے، وزیر بلایا تھا، لوگوں کو حدیث یاد املا کرائی. بڑا سا میدان تیار کیا گیا، لوگ انتظار میں تھے. آئے، انہوں نے حدیث پڑھائی اور نہ پڑھاتے پڑھاتے الحمدللہ وہ جتنا حدیث املا کرا. اس اسنا میں بیمار ہو گئے. آب و ہوا راسنائی اللہ کو کن بیمار ہو گئے. تو چونکہ شاہی مہمان تھے، خوب اچھی طرح سے الحمدللہ انتظام کیا گیا اور خوب اچھی طرح سے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، ان کا علاج معالجہ کیا. جب صحت یاب ہو گئے، آنے لگے، تو جعفر برمکی خود آیا 10,000 کیش لے کر. دیکھو اللہ علم حدیث کی کتنی حفاظت کی، اس کا احترام کہ حدیث کو کوئی بدنام نہ کر سکے، یا اہل الحدیث کو کوئی بدنام نہ کر سکے. کتنا لے کر کے آئے؟ 10,000. جب الوداع کرنے لگا تو 10,000 ان کو کہا کہ حضرت یہ آپ 10,000 ہی آپ رکھ لیں، اپنے ہماری طرف سے چندہ نہیں ہے، شاہی آپ لے لیں. انہوں نے کہا جی یہ 10,000 میں لوں، میں کیا کروں 10,000؟ تو جعفر مربکی سمجھا کہ شاید کم سمجھ رہے ہیں حکیم، تو اس نے اور 40,000 اور منگایا. کتنے ہو گئے؟ اس وقت کی بات، ابھی تمہارے دادا سے پوچھا جائے تو شاید کہ 1 روپے میں الہ آباد سے بامبے تک پہنچے ہوں گے. 1 روپے کرایہ، شاید 1 روپے بھی نہیں رہا ہوگا. سمجھیے نا، تم اپنے دادا سے پہنچو گے تو شاید 1 پیسہ 1 کا والا جاتے رہے. میں نے 25 پیسے کا سفر کیا ہے. پہلی مرتبہ میں بامبے آیا تو میں سمجھتا میں راجہ سفر کر رہا ہوں. کیوں؟ کلکتہ میل ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کلکتہ سے بامبے جاتی ہے. اور کتنا؟ 30 روپے 4 آنے میں مالیگاؤں میں پہنچ گیا. اسی میں بات ٹیکسی کا بھاڑا سب کچھ سوچ ہو رہا. اس وقت جب 50,000 منگایا، فوراً 50,000 لے کہا یہ کیا؟ اس کے نہیں سمجھ میں آئے تو سوچا شاید یہ بھی کم ہے، فوراً کہا 50,000 اور لے کر. اب کتنے ہو گئے؟ 1,00,000. اس وقت ابھی ہمارے بچپنے میں لکھپتی نہیں 1,000 پتی لوگ کہتے تھے. کسی کے پاس 1,000 روپیہ ہے تو سمجھو کہ گاؤں کا راجا ہے. 1,000 پتی کہتے تھے. اس وقت 3ری صدی ہجری کی، 2ری صدی ہجری کے آخر میں کتنا؟ 1,00,000 لا کے کہا یہ لیں. یہ سمجھ گئے کہ ہماری بات نہیں سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑا اماؤنٹ چاہیے، 10 کے بجائے 50 کے بعد نہیں سمجھا. تو کہا سنیں، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. کہا سنو، 1,00,000 تم لے جاؤ، اللہ کی قسم مجھے نہیں چاہیے. میں اگر لے لیا تو لوگ دنیا کہے گی دیکھو حدیث رسول کو اپنا کمانے کا بہانہ بنایا ہے. تو میں اللہ کے رسول کی حدیث کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہم اپنے اہل الحدیث اور محدثین کو رسوا کرنا چاہتے ہیں. ہم فقیر آدمی ہے، سواری ملی تو ٹھیک ہے، ورنہ پیدل ہم 1,00,000 لے کے کیا کریں گے؟ حدیث پڑھیں. تو کہنے لگا کہ نہیں ہم اپنی طرف. کہا کہ نہیں، دیکھنے والے کہیں گے کہ ہاں تم نذرانہ ہم کو دے رہے ہو. کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ لیکن پھر میں کہوں گا واللہ جتنے محدثین کے واقعات پڑھتے ہیں
جب ہی بر صغیر میں حدیث پڑھنے پڑھانے والے عام ہوئے تو ایسے واقعات وہاں بھی مل جاتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بنارس کا نام سنا ہوگا. بنارس میں ایک عالم تھے, شیعہ سے عالم, حنفی بنے, دیوبندی عالم بن گئے, بنارس کے مشہور لوگوں میں سے, اور بڑے کاروباری, جن کا نام تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, ہدایت اللہ, سمجھ گئے نا, یہ نام تھا ان کا. حیات محمد ان کا نام, حیات. کہتے ہیں میں عالم بنا, بنارس کی بڑی مسجد کا خطیب بنا, ہزاروں لوگ ہمارے پروگرام میں آتے تھے, اور نوکر کا چاکر ہے, کاروبار گودام بھرا ہوا ہے, ہمارا بزنس تھا. کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کشتی پر سوار ہوں, چلا جا رہا ہوں, سامنے سے کوئی آدمی آ رہا ہے, کہتا ہے کہ میاں تم نے پڑھ لیا؟ کہا کہ ہاں بہت پڑھا. کہا ابھی اپنی کتابیں جو پڑھی ہیں کسی اور کو سنا, ابھی جتنوں سے تو نے پڑھا ہے وہ سب بیکار ہے. اللہ اکبر. اس حنفی عالم کو کہتا ہے, قسم کھا کے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ اس طرح سے ہوا. کہا کہ ارے کیا, جو پڑھا اپنی کتابیں پھر دوسرے کو پڑھا. کہتے ہیں بیدار ہوا تو میں سوچا میں سب کو پڑھ چکا, شیعہ عالم سے, سنی عالم سے, سب سے پڑھا, اب کس سے پڑھو. کہتے ہیں اس وقت پورے ہندوستان کے اندر چرچا تھا شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. کہتے ہیں کہ بڑا چرچا تھا, بڑا چرچا تھا میاں صاحب کا. تو کہتے ہیں میں سوچا کہ اب ہم کو انہی سے علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے. کن کو؟ کن سے؟ میاں نذیر حسین. کہتے ہیں میں آیا, اپنا سارا کاروبار بند کیا, گودام کا سارا سامان بیچ دیا. دیکھو سب کچھ ہم نے بیچ دیا. اور پھر کہتے ہیں میں چلا, ایک کھچر خریدا, گدھا, ایک گدھا خریدا. کہا اس گدھے سے اپنے کھانے پینے کا سامان لیا, اور بنارس سے کہاں گیا؟ دلی. دلی گیا, اور دلی جا کر کے میں میاں صاحب سے ملا. ہر آدمی آتا تھا ٹرین سے, بس سے, میں گدھے پر بیٹھ کے گیا. تو میاں صاحب کو بڑی حیرت. میں نے پورا قصہ سنایا کہ میں حنفی ہوں اور عالم ہوں, یہ میرا نام, یہ میرے استاد ہیں, بنارس کی بڑی مسجد کا میں خطیب ہوں, اور میرے تقریر سننے کے لیے چاروں طرف سے لوگ میرا واز سننے کے لیے آ جاتے ہیں. میں نے خواب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ ہی کو پڑھنا ہے. امام میاں صاحب نے عزت کی رکھ لیا, پڑھانے لگے. 2-3 سال رہ کر کے عالم بنے, سند اجازہ لی. کہتے ہیں اہل حدیث بنے. جب پلٹ کر کے بنارس آئے تو اب اپنے پورے علاقے میں اکیلے اہل حدیث سے بڑا مقابلہ ہوا, سب کچھ. تو بہرحال جمعہ پڑھانے کے لیے اہل حدیث مسجد میں جو سب سے مالدار اہل حدیث مسجد تھی, اس مسجد کے لوگوں نے ان کو خطبہ کے لیے بلایا, خطبہ دینے کے لیے. ہر جمعے کو خطبہ دینے کے لیے آتے تھے. 15 روپیہ مہینہ ملتا تھا. کتنا؟ 15 روپیہ ان کو دیتے تھے, جیب میں ڈال دیتے تھے. اور ایک دن کئی سال 15 روپیہ لیتے رہے. تو لوگوں نے کہا یار یہ آدمی عالم کبھی مانگتا بھی نہیں, اتنے بڑے عالم ہے, کچھ خرچہ ہوگا تو چلو ان کی تنخواہ بڑھا دیں. تو 2 روپیہ اور بڑھا کر کے 17 کر دیا. کتنا کیا؟ 17. جب 17 روپیہ ان کو دیا تو کہا یہ 2 روپیہ کیسے دیا؟ تو جیب میں ڈال دیا. کہا گن لیں. انہوں نے گنا تو 15 کو بجائے 17 کہا یہ 2. کہنے لگے کہ نہیں, بہت دن سے آپ خدمت کرتے ہیں, 2 روپیہ اور بڑھا دیا جاتا ہے. انہوں نے 2 روپیہ نکالا, کہا واپس لے لو. 15 میں جو ہمارا خرچہ چل جاتا ہے تو 2 روپیہ لے کے ہم بیکار کیوں اپنا. اللہ اکبر. دیکھو واللہ یہ سب اسلاف تھے, لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہاں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتے کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. آج ہم لوگوں کا سارا وقت
دنیا داری کے پیچھے علم بیچنے میں گزر گیا، اس لیے کوئی تاثیر نہ رہ گئی، ورنہ ان لوگوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایک بات جہاں کہہ دیتے تھے ہزاروں دل اس کو قبول کرتے تھے، اور ہزار بات کہتے ہیں تو ایک آدمی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ باقی انشاءاللہ اگلے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔